الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة قرآن کریم کا ایک حصہ تلاوت کیا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کا صحیح مفہوم بیان کرنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ گزشتہ جمعے بھی اس پر بات کی تھی۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں حکم دیا ہے کہ نماز کو قائم کرو۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ نماز کے قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح اس کے بارے میں حکم دیا گیا ہے وضو کا، رکوع کا، سجدے کا، اس کو اسی طرح قائم کرنا ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ سے فرمایا تھا حکم ہمارے لیے بھی ہے، نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتا ہوا دیکھتے ہو۔ نماز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح ادا فرمائی ہے اس کی نقل کرنے کو ہمیں کہا گیا ہے۔ لہذا نماز کے اندر کوئی آدمی اپنی طرف سے نہ کسی چیز کو بڑھا سکتا ہے نہ کسی چیز کی کمی کر سکتا ہے۔ یہ ضرور ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جو نماز پڑھ کے زندگی میں بتائی، آپ ہی کی زندگی کے اندر اس میں کمی بیشی ہوتی رہی ہے، اور اس کمی بیشی کو بھی صحابہ نے ہم تک پہنچایا ہے، اور وہ عمل بھی صحابہ نے ہمیں بتایا ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے اور کرتے ہوئے دنیا سے چلے گئے۔ پھر صحابہ نے اس پر عمل کیا، اور صحابہ نے جس کو سکھایا ان سب سے ہمیں اسی طرح یہ طریقہ پہنچ رہا ہے۔ گزشتہ جمعے بات یہ کی تھی کہ نماز سے پہلے آدمی اپنے بدن کو دیکھے، اپنے کپڑوں کو دیکھے، اپنے سطر کو چھپائے۔ جس جگہ نماز پڑھ رہا ہے اس نماز کی جگہ کو بھی دیکھے کہ پاک ہے کہ نہیں۔ اب آدمی نماز پڑھ رہا ہے۔ ہم نے پاکی کے اندر سستی شروع کر دی، کوتاہی شروع کر دی، اور اس کوتاہی کی بنیادی وجہ یہ ہے ہمارے دماغ میں ایک بات بیٹھ گئی ہے، نماز کو ٹالنا ہے۔ نماز کو ٹالنا نہیں ہے، نماز کو اس کے حق کے مطابق ادا کرنا ہے۔ اگر ٹالنے ہی کی کہانی ہے تو پھر پردے کیوں ہے، چھوڑ دیں، پڑھ کے کس پہ احسان کر رہے ہیں۔ اور اگر دماغ میں یہ بیٹھ گیا ہے جی اللہ قبول کرنے والا ہے، بس جیسے مرضی آئے پڑھتے رہے، تو یہ تو پھر میں آپ کو کل کی ایک بات بتاؤں جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی، میں بڑا حیران ہوا۔ ایک جگہ نماز پڑھنے کا اتفاق ہوا، نماز کی جگہ مختصر تھی، جماعت سے نماز ہو رہی تھی، میں بالکل آخری صف میں کھڑا تھا، بالکل آخری صف میں، یوں سمجھے کہ میرے برابر میں جوتے رکھے ہوئے تھے فرش کے اوپر۔ دوسری رکعت تھی، دو آدمی آئے میرے ساتھ ہی کھڑے ہوئے۔ کیسے کھڑے ہوئے؟ چپل ہٹایا، اور چپل ہٹانے کے بعد نیچے کچھ بچھا ہوا نہیں ہے، بس کھڑے ہو کے نماز شروع کر رہے۔ یہ جو چپلیں رکھی تھی، کسی کو پتا ہے کہ باتھ روم سے ہو کے آئی ہیں، کن گندگیوں میں ہو کے آئی ہیں، کیا ہوا ہے کیا نہیں ہوا، بس چپلیں ہٹا کے نماز شروع۔ نماز کے بعد ایک صاحب نے کہیں سے جانماز اٹھا کے ان کے سامنے آدھی بچھائی۔ ہماری یہ سوچ، بس ٹالو، کندھے پر ایک بوجھ پڑا ہے، جلدی سے اس کو منتقل کر دو۔
نماز اس کو نہیں کہتے. ہم اپنی ذات کو بیوقوف بنا رہے ہیں، اللہ کو تو بنا ہی نہیں سکتے. اللہ کو تو بنا ہی نہیں سکتے. اس لیے آدمی اس کا خیال کرے کہ میں جہاں نماز پڑھتا ہوں کہ نہیں. عام مسجدوں میں کیا ہوتا ہے، راستے میں کھڑے ہو جاتے ہیں، دروازے میں کھڑے ہو جائیں گے، چھوٹی پتلی گلیاں ہوتی ہیں، آنے جانے کے راستے ہوتے ہیں، کھڑے ہو جائیں گے. اب کس کا راستہ بند ہو رہا ہے، کون میری وجہ سے انتظار میں کھڑا ہے، ہمیں کچھ نہیں پتا. ہمیں اس چیز کا احساس نہیں ہے. بس یا شیخ اپنی اپنی دیکھ، نماز پڑھو اور نکل جلدی سے یہاں سے. نماز اس چیز کا نام نہیں ہے. نماز آدمی اچھی طرح سکون سے پڑھے، جگہ بھی دیکھے، کپڑے بھی دیکھے، بدن بھی دیکھے، کہاں نماز پڑھا اس کو بھی دیکھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے میں نماز پڑھنے سے منع کیا ہے. ہم کھڑے ہو جاتے، ہمیں ہوش ہی نہیں. اتفاقی ایک بات میرے ذہن میں آ گئی، وہ بھی بتا دیتا ہوں. شاید لوگ یہ سمجھتے ہیں نماز سے پہلے کی جو سنتیں ہوتی ہیں، سنتیں وہ مسجد کے اندر کے ہال میں پڑھنے کو برا سمجھتے ہیں. باہر آئیں گے، کبھی کسی ستون کے پیچھے، کسی ڈبے کے پیچھے، کبھی راستے میں، کہیں گلی میں کھڑے ہو جائیں گے، پڑھنا شروع کر دیں گے. بھائی آپ مسجد میں آ رہے ہیں، جو صفیں بنی ہیں، صفوں میں جگہ خالی ہے، پہلے سے آ کے اس میں بیٹھ جائیں اور اسی میں سنتیں ادا کریں. اب وہ سنتیں ادا کرنے کے چکر میں لوگوں کا راستہ بند ہو جاتا ہے. کبھی وضو خانے کی طرف جانے کا راستہ بند ہو جاتا ہے، کبھی کوئی گزر نہیں سکتا، کبھی کیا کیفیت ہوتی ہے. اب پہلے سے آ رہے ہیں مسجد کے اندر کے، جتنا ہم آگے جائیں گے، صفوں میں جا کر بیٹھیں گے، اتنا ہم کو زیادہ ثواب ملے گا. اس بات کا خیال رکھیں. نماز پڑھنے کی جگہ دیکھیں کہ نماز پڑھنے کی جگہ ہے کہ نہیں ہے، وہاں نماز ادا کریں. جہاں مرضی آئے، جس طرح موڈ میں آئے، کھڑے ہو کے نماز پڑھنا شروع کر دے، یہ نماز کے ادب کے خلاف ہے. آپ اللہ کے حضور کھڑے، ساری سوچیں دل سے نکال دیں. اس وقت ہماری سوچ یہ ہو کہ سارے بادشاہوں کا جو بادشاہ ہے، اس نے ہمیں اپنے سامنے پھر ایک مرتبہ کھڑے ہونے کا موقع دے دیا ہے. پھر دیکھیں نماز میں توجہ کیسی رہتی ہے. آج تو ہم نے اپنی حرکتوں سے نماز کی توجہ بڑھا دی ہے. کچھ توجہ نماز کی طرف ہے، باقی اپنے ہی کاموں کی طرف ہے. یعنی ہم کام بھی چھوڑ کے آتے ہیں تو ذہن وہیں بھٹک رہا ہوتا ہے، اللہ کی طرف نہیں ہوتا. کام چھوڑ دیا تو چھوڑ کے اب اللہ کے ہو جائے. اللہ کے گھر میں آنے کے بعد اللہ کے علاوہ کا خیال نہ ہو. پھر دیکھیں نماز میں سکون کیسا ملتا ہے. پھر دیکھیں کہ نماز کے اندر دھیان کیسا نصیب ہوتا ہے. ہم کہتے تو ہیں، پوچھتے بھی ہیں، جی مولوی صاحب بہت کوشش کرتا ہوں، نماز میں توجہ نہیں ہوتی، لیکن میرا عمل کیا ہے؟ وہ توجہ والا ہے ہی نہیں. صرف کہنے سے، پوچھنے سے توجہ نہیں آتی، عملی طور پر اقدام اٹھانے سے توجہ آتی ہے. جب کام چھوڑ دیا، مسجد میں داخل ہو گئے، اللہ کے ہو جائے، اب سب چیزیں بھول جائیں، سب چیزیں بھول جائیں. دماغ میں جتنے اندیشے ہیں سب کو نکال دیں. ہم اللہ کی عبادت کے لیے آئے ہیں، اللہ کی ذات سے امید ہے. جو کام کاروبار کام چھوڑ کر آئے ہیں، انشاءاللہ ہماری عبادت صحیح ادا کرنے کی وجہ سے اللہ وہاں بھی خیر کا معاملہ رکھیں گے. ہماری سوچیں بٹی ہوتی ہے، وہ نماز کے اندر بھی طرح طرح کے وسوسے آ رہے ہوتے ہیں، پھر شیطان بھی حملہ کر رہا ہوتا ہے. اب توجہ ہماری بٹ جاتی ہے تو اللہ کی طرف کیا توجہ ہوگی ہماری؟ اب نماز میں توجہ ہو، اللہ کی طرف توجہ ہونی چاہیے. دنیا سے کٹ کر اللہ کی عبادت کرے. پھر دیکھیں نماز میں توجہ کیسی ہوتی ہے. انسان جب نماز شروع کرتا ہے تو اللہ کا نام لیتا ہے، اللہ اکبر کہہ کر کے نماز کو شروع کرتا ہے.
جسے ہم تکبیر تحریمہ شروع کرتا ہے، جسے ہم تکبیر تحریمہ کہتے ہیں. یہ تکبیر تحریمہ اس کو کیوں کہتے ہیں؟ اس نماز میں داخل ہونے سے پہلے ہم چل سکتے تھے، کھا سکتے تھے، پی سکتے تھے، بات چیت کر سکتے تھے. اللہ اکبر کہنے کے بعد سب ہم پر حرام ہو گیا، اب کچھ نہیں کر سکتے. پروردگار عالم قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، اللہ کا نام لیا اور نماز پڑھی. اکیلا نماز پڑھنے والا ہو، جماعت سے نماز پڑھنے والا ہو، مرد ہو یا عورت ہو، اپنی نماز شروع ہی اسی سے کرتے ہیں، اللہ اکبر سے. ہماری غلطی کیا ہے؟ اس کو غور سے سنیے گا، جو میں غلطی بتانے جا رہا ہوں غور سے سنیے گا. ہم اللہ اکبر کہنے کا مطلب سمجھتے ہیں ہاتھوں کو اٹھائیں اور اس کو باندھ دیں. کچھ افراد زبان سے کچھ نہیں کہتے، صرف ہاتھ اٹھاتے، نماز نہیں ہوگی. پھر دوبارہ کہتا ہوں سن لیجیے، نماز شروع کرتے وقت ہاتھ اٹھاتے، اٹھا کر کے باندھ دیتے، زبان سے اللہ اکبر نہیں کہتے، نماز نہیں ہوگی، نماز میں داخل ہی نہیں ہوگا. اور یہ زیادہ تر غلطی کب ہوتی ہے؟ جب ہم دیکھتے ہیں وضو کر کے آ رہے ہیں، مسجد میں داخل ہو رہے ہیں، امام صاحب رکوع میں چلے گئے، اب رکعت کو پانے کے لیے دوڑتے بھی ہیں اور جلدی سے آ کے صف میں شامل بھی ہو جاتے ہیں. آ کے ہاتھ تو اٹھا لیتے ہیں، ہاتھ اٹھا کے باندھ بھی لیتے ہیں، امام کے ساتھ رکوع میں چلے جاتے ہیں، مگر جو ہاتھ اٹھانے کی تکبیر اللہ اکبر ہے اسے ہم زبان سے نہیں کہتے. یہ نماز میں داخل ہی نہیں ہوا. جو نماز میں داخل نہ ہو تو اس کی نماز کہاں سے ہوگی؟ اب اس کو الٹا سمجھیے. الٹا کیا ہے؟ میں زبان سے اللہ اکبر کہہ دیتا ہوں مگر ہاتھ کانوں تک نہیں اٹھاتا، میری نماز ہو جائے گی. پھر دوبارہ کہتا ہوں، میں نماز میں داخل ہونے کے لیے زبان سے اللہ اکبر ادا کر دیتا ہوں، ہاتھ نہیں اٹھاتا، نماز ہو جائے گی. لیکن ہاتھ اٹھائے زبان سے اللہ اکبر نہیں کہا، نماز ہوگی نہیں. اور میں نے اس غلطی کی جگہ بھی بتا دی کہ ہم یہ کس جگہ پر غلطی کرتے ہیں. جب نماز میں شامل ہو رہے ہوتے اور ہماری رکعت ہم سے جا رہی ہوتی ہے، مس ہو رہی ہوتی ہے، ہم جلد بازی میں ہاتھ اٹھا کر کے باندھ کے نماز میں تو شامل ہو جاتے ہیں، زبان سے کچھ نہیں بولتے، نماز نہیں ہوتی. اللہ اکبر کہنا ضروری ہے، ہاتھ اٹھانا یہ ضروری نہیں ہے. اٹھا لیا تو ثواب ملے گا، نہیں اٹھایا تو کوئی مسئلہ نہیں. زبان سے اللہ اکبر کہنا یہ ضروری ہے، ہاتھ اٹھانا یہ ضروری نہیں ہے. اگر ہم سے ہاتھ اٹھانا رہ گیا، زبان سے اللہ اکبر کہہ کے نماز میں شامل ہو گئے، نماز ہو جائے گی. اللہ کے نبی جب نماز کے لیے ہاتھ اٹھاتے، ایک حدیث میں آتا ہے کندھوں کے برابر تک ہاتھ اٹھاتے تھے. ایک حدیث میں آتا ہے یہ جو ناک کا کان ہے، اس کا یہ جو نرم گوشت ہے جس کو ہم لاؤ کہتے ہیں، اس کے برابر تک اٹھاتے تھے. تیسری حدیث میں آتا ہے کان کے برابر تک ہاتھ اٹھاتے تھے. ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہم تینوں حدیث پہ عمل کرنے کی کوشش کریں. اپنے ہاتھ ایسے اٹھائیں کہ ہمارے انگوٹھے جو ہیں وہ یہ کان کے لو کے سامنے آ جائیں، انگلیاں کان کے اوپر والے حصے کے سامنے آ جائیں، اور ہمارے گٹے یہ کندھوں کے برابر آ جائے. ایک وقت میں 3 حدیثوں پہ عمل کریں گے، کتنا زیادہ ثواب ملے گا. اس میں ہماری کوتاہی کیا ہے؟ اس کو ہم سمجھتے بھی نہیں. کوتاہی کیا ہے؟ ہم ہاتھ اٹھاتے ہوئے اپنے انگوٹھے
کان سے چپکاتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی نہیں چپکائے، نہ کسی حدیث میں یہ آتا ہے، یہ ہم نے بنا لیا۔ ہر حدیث کے اندر یہ ہے کہ کان کے سامنے تک ہاتھ اٹھائیں، چپکائے نہیں ہے کان سے، کان سے چپکائے نہیں ہے، یہ ہم نے شروع کر دیا ہے، ہم نے نماز میں اضافہ کیا ہے۔ کسی حدیث کے اندر انگوٹھے کان سے چپکانا یہ آتا ہی نہیں ہے، یہ لوگوں کو بنایا ہوا ہے، نہ کسی کتاب میں لکھا ہے۔ اس کا خیال رکھیں، یہ ہم نماز میں اضافہ کر رہے ہیں۔ ہم نماز میں ہاتھ اٹھاتے ہوئے اپنے انگوٹھے کانوں سے چپکاتے ہیں، ملاتے ہیں، یہ ہے ہی نہیں۔ ہر حدیث کے اندر یہی ہے کہ آپ نے کان کے سامنے تک ہاتھ اٹھائے، کندھوں کے سامنے تک ہاتھ اٹھائے، چپکانا نہیں ہے، یہ ہماری غلطی ہے، یہ غلطی ہماری ہے، اللہ کے نبی کا طریقہ نہیں ہے یہ۔ اور اکثر لوگ ایسا کرتے ہیں، اکثر لوگ ایسے کرتے ہیں کہ اپنے انگوٹھے کانوں سے چپکائیں گے۔ اس میں خرابی کیا ہے؟ ہماری گردن آگے چلی جاتی ہے، سر آگے کو جھک جاتا ہے۔ میں نے ایک جگہ پڑھا تھا، جب پہلے کافر عبادت کرتے تھے بتوں کے سامنے، اور وہ بتوں کے سامنے جب ہاتھ اٹھاتے تھے تو ہاتھ بھی اٹھاتے تھے اور اپنی گردنیں آگے کو جھکاتے تھے۔ کیا ہم نماز میں ایسا کام کریں گے؟ ہم نماز میں ایسا کام کریں گے؟ میں پھر دوبارہ کہتا ہوں، یہ جو نماز میں ہاتھ اٹھاتے ہوئے ہم اپنے انگوٹھے کان سے چپکاتے ہیں، یہ چپکانا کسی بھی حدیث میں نہیں ہے۔ دوسری ہماری غلطی کیا ہے؟ دوسری غلطی یہ جو ہماری ہتھیلی ہے، یہ ہتھیلی قبلے کی طرف اس کا رخ ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی کا طریقہ یہ ہے۔ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، ان ہتھیلیوں کا رخ گال کی طرف کر دیتے، یوں ہاتھ کھڑے کر دیتے، یوں۔ اللہ کے نبی کا طریقہ کیا ہے کہ ہتھیلی کا رخ کہاں ہونا چاہیے؟ قبلے کی طرف۔ ہم ہتھیلی کا رخ کدھر کرتے ہیں؟ اپنے گال کی طرف، اپنے چہرے کی طرف، اور ہاتھ ایسے اسٹریٹ کھڑے کر دیتے، سیدھے۔ یہ ہماری غلطی ہے، یہ ہم نے نماز میں اپنی طرف سے اضافہ کیا، کبھی کسی سے سیکھا نہیں ہے، یہ ہماری دوسری غلطی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز میں کھڑے ہوتے اور ہاتھ اٹھاتے تو آپ کی ہتھیلیاں قبلے کی جانب ہوتی تھی، آپ کی ہتھیلیوں کا رخ قبلے کی جانب ہوتا تھا۔ ان ہتھیلیوں کے رخ کو اپنے چہرے کی طرف نہیں کرنا، اور ہاتھ اٹھاتے ہوئے اپنے انگوٹھوں کو کانوں سے نہیں لگانا۔ آپ کان کے سامنے تک یوں ہاتھ اٹھائیں، جو میرے سامنے مجھے دیکھ رہے ہوں گے، یوں ہاتھ اٹھائیں، ایسے ایسے ہاتھ اٹھائیں، ایسے۔ چپکانا کہیں نہیں آتا، یہ ہم نے اضافہ کیا ہوا ہے نماز میں۔ نبی کا طریقہ کیا تھا؟ پہلا طریقہ، پہلے ہاتھ اٹھائے، ہاتھ اٹھا کر کے باندھ دیے، پھر اللہ اکبر کہا، ایک طریقہ۔ دوسرا طریقہ، ہاتھ اٹھائے، اللہ اکبر کی زبان سے ساتھ ساتھ کہتے ہوئے باندھ دیے۔ پہلے طریقے میں ہاتھ اٹھا کے باندھ دیے، اللہ اکبر، بعد میں کہا، اس میں دونوں کو ساتھ ساتھ کہا۔ تیسرا طریقہ، پہلے اللہ اکبر زبان سے کہا، پھر ہاتھ اٹھائے اور باندھ دیے۔ تین طریقے ہیں، جس پہ عمل کرنا چاہے آسانی ہے، شریعت نے ہم کو چھوٹ دی ہے، مرضی آپ کی۔ پھر دوبارہ دوہرا دیتا ہوں، پہلے ہاتھ اٹھائے کانوں کے سامنے تک، اٹھا کر باندھ دیے، پھر زبان سے اللہ اکبر کہا۔ ہاتھ اٹھائے، اللہ اکبر ساتھ ساتھ کہتے ہوئے ہاتھ باندھ دیے،
پہلے اللہ اکبر کہہ دیا، ہاتھ اٹھا کر پھر باندھ، ہاتھ اٹھا کر پھر باندھ دیا۔ تینوں طریقے پہ عمل کر سکتے ہیں، چھوٹ ہے اس میں ہمارے لیے، کوئی پابندی نہیں۔ لیکن کتابوں میں ایک بات لکھی ہے، وہ یہ لکھی ہے کہ آدمی اپنے قول کو، یعنی زبان سے جو اللہ اکبر کہہ رہا ہے اسے، اور اپنے ہاتھ کو اٹھا کر جو باندھے گا، دونوں ساتھ ساتھ ہونا چاہیے۔ یہ سب سے اچھا طریقہ ہے۔ حدیث میں جو ہے میں نے تینوں بتا دیے، اور اس میں جس کو اچھا سمجھا گیا میں نے وہ بھی بتا دیا۔ اگر تینوں میں سے کسی بھی طریقے پر عمل کیا، نماز میں خرابی نہیں آئے گی، نماز ہو جائے گی۔ عورت کیا کرے؟ اپنی خواتین کو بتائیں۔ میں نے گزشتہ میں ایک بات کہی تھی، آج ایک آواز اٹھائی جاتی ہے، آواز کہ مرد عورت کی نماز ایک جیسے، کوئی فرق نہیں ہے۔ عورت مصلی پہ آگے کھڑی کیوں نہیں ہوتی؟ عورت اذان کیوں نہیں دیتی؟ عورت اقامت کیوں نہیں کہتی؟ اس کا مطلب ہے کہ شریعت میں کچھ فرق ہے۔ یہ آوازیں جو اٹھ رہی ہیں، اللہ نے دو کان دیے، ایک سے سنیے دوسرے سے نکال دیجیے۔ نبی نے خاتون کو ایک لفظ کے اندر اس کی نماز سکھا دی، ایک لفظ کے اندر، ایک لفظ، وہ کیا ہے؟ خاتون کے لیے کہا وہ نماز سمٹ کر کے پڑھے، جتنا سمٹ سکتی ہے اتنا سمٹ کر کے نماز پڑھے۔ ایک لفظ کے اندر سمجھا دیا، خاتون نماز سمٹ کر پڑھے، جتنا سمٹ سکتی ہے اتنا سمٹ کر کے پڑھے۔ ایک چیز میں سب سکھا دیا۔ اگر وہ بھی مرد کی طرح کانوں تک ہاتھ اٹھانے والی ہو جائے، اس کو سمٹنا کہیں گے آپ؟ نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے حضرات صحابہ تابعین نے خاتون کو طریقہ بتایا، سکھایا کہ وہ اپنے کندھوں کے سامنے تک، کندھوں سے چپکانا نہیں ہے، کندھوں کے سامنے تک ہاتھ اٹھائے، کندھوں کے سامنے تک ہاتھ اٹھائے۔ مرد کے لیے جو طریقے تھے میں نے بتا دیے۔ اس کے اندر ایک بات اور سنیے، ہم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو نماز میں کھڑے کیسے ہو؟ ایک حدیث میں آتا ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز دل کے خوف، بدن کے اندر سکون، اس کا نام ہے۔ نماز جو ہے دل کے اندر خدا کا خوف اور ہمارے اعضاء کے اندر سکون، اس چیز کا نام نماز ہے۔ اسی حدیث کی تشریح میں ہمیں سمجھایا گیا کہ جب آدمی نماز کے لیے کھڑا ہو تو اپنے پاؤں کے درمیان زیادہ فاصلہ نہ چھوڑے، اپنے پاؤں کے درمیان کھڑے ہونے میں زیادہ فاصلہ نہ چھوڑے۔ کیا ہوگا؟ یہ سکون کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ اس لیے ہمیں فقہاء نے سمجھایا اس حدیث کو سامنے رکھ کر کہ اپنے دو پاؤں کے درمیان 4 انگلیوں کے برابر فاصلہ چھوڑے۔ کوئی آدمی اس پہ کھڑا نہیں ہو سکتا تو 8 انگلیاں۔ کوئی آدمی اور جسم کے اعتبار سے بھاری ہے، موٹا آدمی ہے، وہ اپنے جسم کی سکون سہولت کے اعتبار سے کھڑا ہو۔ شریعت نے پابندی نہیں رکھی اس کے اوپر، لیکن جتنا آدمی سکون سے سمٹ کے کھڑا ہوتا ہے اتنی نماز کے اندر توجہ رہتی ہے۔ ہماری غلطی کیا ہے؟ ہم پاؤں کو سب سے پہلے ٹیڑھے کر لیتے ہیں، ایک کا رخ مشرق میں جا رہا ہوتا ہے، دوسرے کا مغرب میں جا رہا ہوتا ہے، ٹیڑھے کھڑے ہوتے ہیں، ٹیڑھے۔ یہ ہماری کوتاہی ہے، یہ ہماری کوتاہی ہے۔ ہماری انگلیوں کا رخ کہاں ہونا چاہیے؟ قبلے کی طرف۔ ہمارے پاؤں کی انگلیوں کا رخ کدھر ہونا چاہیے؟ قبلے کی طرف۔ لہذا جب قبلے کی طرف رخ کریں گے تو پاؤں دونوں سیدھے ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اور نماز میں ہم سے سکون مانگا ہے۔ سکون کیا ہے؟ کہ آدمی بالکل سیدھا صحیح کھڑا ہو۔ اس کو فقہاء نے ہمیں کیا سمجھایا کہ جب 2 پنجے آپس میں ہم ملائیں، درمیان میں کم از کم 4 انگلی کا فاصلہ ہو۔ یہ پاؤں ملانے کا حکم یہ عورت کے لیے، مرد کے لیے نہیں ہے۔
اس کو سمٹنے کا کہا ہے نا، یہ عورت کے لیے ہے، مرد کے لیے نہیں ہے۔ کم از کم 4 انگلی کا فاصلہ چھوڑے۔ آدمی کا جسم بھاری ہے، موٹا ہے، کم از کم 8 انگلی کا فاصلہ چھوڑے۔ اس سے بھی بھاری آدمی ہے، سکون سے کھڑا نہیں ہو سکتا، تو پاؤں کا فاصلہ اور بڑھا دے۔ اپنی حیثیت کے اوپر کھڑا ہو، اپنے جسم کو جس طرح سکون سے کھڑا رکھ سکتا ہے اس طرح پھر کھڑا ہو۔ یہ چھوڑ دی ہمیں چھوڑ دی ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ ہمارے جسم کے اعضاء میں سکون ہوتا ہے، جسم کے اعضاء سکون سے رہتے ہیں، توجہ ایک طرف رہتی ہے، توجہ ایک طرف رہتی ہے۔ اس طرح کا، اور پاؤں کی انگلیاں ہم نے قبلے کی طرف رکھنی، قبلے کی طرف، ہم نے ان کو ٹیڑھا نہیں کرنا، ان انگلیوں کو قبلے کی طرف رکھنا ہے۔ باقی جو آدمی جس طرح اپنی سہولت پہ کھڑا ہو سکتا ہے کھڑا ہو جائے، مگر پاؤں کی انگلیوں کا خیال کرے کہ قبلے سے نہ ہٹائے۔ جتنا ہم اپنے آپ کو اس کی طرف متوجہ رکھیں گے قبلے کی طرف، اتنا ہمارا فائدہ ہے۔ عورت کیسے کھڑی ہوگی؟ وہ سمٹ کے کھڑی ہوگی، پاؤں ملا لے، لیکن خاتون بھاری ہے، کھڑی نہیں ہو سکتی اس طرح، تو پھر وہ خاتون اپنے پاؤں کے درمیان فاصلہ بڑھا سکتی ہے۔ کوئی بیچاری موٹی خاتون ہے، اس کا جسم فربا ہے، تو وہ اور اپنے پاؤں کا فاصلہ کشادہ کر سکتی ہے۔ پابندی نہیں ہے، پابندی نہیں ہے۔ شرط یہ ہے کہ آدمی سہولت کے ساتھ کھڑا ہو، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، اور پھر نماز کو شروع کرے اللہ اکبر کے ساتھ۔ ایک چیز کا خیال، جب ہم امام کے پیچھے نماز پڑھ لیں، ہمارے اندر جلد بازی ہوتی ہے، اور یہ ہم ہر جگہ کرتے ہیں، چاہے وہ نماز ہو، چاہے ہمارے دنیا کا کام ہو، ہم جلد باز بہت ہیں، ہر جگہ ہم اول نمبر آنے کے چکر میں ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ ڈرائیور ہوتا ہے، پسنجر ہوتا ہے، پسنجر ڈرائیور سے آگے نہیں بھاگ سکتا۔ ہو سکتا ہے ایسا؟ نہیں ہو سکتا۔ جب مقتدی امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہو تو وہ اپنی اللہ اکبر امام کے اللہ اکبر کے بعد کہے۔ میں نے آسان الفاظ میں سمجھا دیا۔ مقتدی جب امام کی اقتداء میں جماعت سے نماز پڑھ رہا ہے تو امام اللہ اکبر کہے، اور یہ تو ہم سنتے ہیں نا، ہمیں آواز آتی ہے اس کی، ہمیں اس کی آواز آتی ہے۔ جب امام اللہ اکبر کہہ لے اس کے بعد ہمیں اللہ اکبر کہنا چاہیے۔ ہم امام سے آگے نہیں بھاگ سکتے، نہ اس کو حکم دیا ہے۔ اور امام سے آگے بھاگنے والے کو، ہم نماز میں رکوع میں بھی آگے جاتے ہیں، سجدے میں بھی جلدی جلدی جاتے ہیں، اللہ کے نبی نے اس کو گدھا کہا ہے، یہ گدھا ہے، گدھے والا کام کرتا ہے۔ جو مقتدی امام سے آگے بھاگتا ہے، میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم اپنے الفاظ میں سمجھا دیا۔ نبی نے اس کو کیا کہا ہے؟ کل حمار، یہ گدھوں والے کام کر رہا ہے۔ گدھا بے وقوف ہوتا ہے، وہ بے وقوفی میں بہت سے ایسے کام کر جاتا ہے، تو ایسے نماز پڑھنے والے کو بے وقوف سمجھانے کے لیے نبی نے کیا کہا؟ یہ گدھے کی طرح۔ گدھا بے وقوف میں مشہور ہے نا، ہم بھی کسی کو بے وقوف کہنا چاہتے کہ تو کیا گدھوں والے کام کر رہے ہو، کہتے نہیں کہتے۔ نبی نے اسی بات کو سمجھایا، اس لیے مقتدی امام سے آگے نہ بھاگا کرے، امام کا انتظار کرے، امام کا انتظار کرے، وہ اللہ اکبر کہہ لے اس کے بعد آپ کہیں۔ یہ ہے نماز کا ابتدا، نماز شروع کیسے کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح عمل کی توفیق دے۔ مزید تفصیل انشاءاللہ آئندہ جمعہ اس کی ہے۔